لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت الرسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود والنقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود وخاتم لما سبق وفاتح لمن ظلم مغن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمه البیان. صلوات پر محمد وعلی محمد. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک دعا، کیونکہ اس وقت معصومہ کونین اور فرشتے اور ملائکہ بھی اس فرش اعضا پر موجود ہیں. شاید یہ دعا جب اس فرش اعضا سے کی جائے گی تو یہ دعا انشاءاللہ باب لوح محفوظ تک پہنچے گی، کیونکہ ایک بچے کی طبیعت علیل ہے. پروردگار عالم اس مجلس کے صدقے میں اس بچے کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. معبود جس طریقے سے وہ اس ایام اعظم میں اس دنیا میں اس خالق کائنات نے اس کو خلق کیا ہے، تو جس طریقے سے ہم فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اس فرش اعضا پر آ کر بیٹھے. انشاءاللہ ابھی چھوٹا ہے لیکن اگلے سال یا 2 سال بعد وہ بھی انشاءاللہ اس فرش اعضا پر آئے گا. یا یہ کہا جائے کہ معبود جس طریقے سے امام نے فطرس کو بالوں پر دیے ہیں، انہی بالوں پر کے صدقے میں بچے کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. صلوات پر محمد وعلی محمد. چند باتیں میرے بچوں کے لیے اور شاید بزرگوں کے لیے بھی ہیں. ابھی ہم نے مقصد حسینیت کو نہیں سمجھا اور مقصد فرش اعضا کو بھی ابھی ہم نے نہیں سمجھا. اگر حسینیت تو بعد میں ہے کہ ہم حسین کو سمجھیں، حسین کو آج تک کائنات نہ سمجھ سکی تو پھر ہم جیسا انسان حسین کو کیا سمجھے گا. پہلے ہم حسین کے فرش اعضا کو سمجھ لیں. اگر حسین کی فرش اعضا ہماری سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لینا کہ مقصد حسین ہماری سمجھ میں آ گیا کہ مقصد حسین کیا ہے.
یہ بتائیے کیا حسین نے مدینہ اپنے مقصد کے لیے چھوڑا تھا؟ اپنے لیے چھوڑا تھا؟ جو امام حسین نے قربانی دی اپنے لیے دی ہے؟ دین کے لیے دی ہے۔ اور آج جو آپ یہ اذانیں دے رہے ہیں اور یہ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ دین ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب فرش اعضا بیت جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب فرش اعضا بچھ جائے تو آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ مرثیہ شروع ہو جائے تو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب مولانا منبر پر بیٹھ جائیں تو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب مولانا رقت پر آئیں گے تو جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ماتم شروع ہوگا تو جائیں گے۔ آپ کتنی طرح کے آدمی ہو گئے اسی عزاداروں میں؟ ایک سب سے پہلے فرش اعضا پہ آنے والا، ایک مرثیہ شروع ہو، کتنے؟ 2 مولانا منبر پر آ جائیں، 3 مولانا رقت پر آ جائیں، 4 ماتم شروع ہو جائے، اور کچھ ایسے ہیں بس آخر ہی میں جائیں گے۔ کتنی طرح کے؟ 6 طرح کے لوگ۔ اب یہ بتائیے جہاں ذہن ایک نہ ہو، جہاں ذہن ایک نہ ہو، دیکھیے عزاداروں کے لیے جملہ ہے، جہاں ذہن ایک نہ ہو تو پھر ان کا علم ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم دعا کرتے ہیں امام زمانے کے لیے، مولا آ جائیے، آ جائیے، مولا آ جائیے، آ جائیے۔ تو آپ یہ بتائیے جب ہم مولا کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا آپ آ جائیے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، دیکھیں جملہ آپ کے سماعت عالیہ کے حوالے کرنے جا، مولا آپ کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے۔ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہم ہر انسان دعا کرتا ہے، لیکن ہر نماز پنجگانہ کے بعد کوئی انسان، کوئی چاہنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کے حق میں دعا کرتا ہو، مولا ظہور پذیر ہو جائیے، مولا ظہور میں جلدی کیجئے، مولا ظہور میں جلدی کیجئے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی آپ نے آپ کو عزاداری کے لیے تو سنوارا نہیں ہے، کیا امام کے ظہور کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے؟ اب یہ بتائیے کیا امام کے لیے ہم تیار ہیں؟ نہیں۔ ظہور پھر یہی ہوگا، مولا آپ ٹھہریے ہم آئیں گے، مولا آپ ٹھہریے ہم آئیں گے۔ کچھ تو یہ بھی کہیں گے معلوم نہیں کہ امام زمانہ بھی ہے یا نہیں ہے، امام زمانہ ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں بہت دیکھے ہیں آپ امام ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ امام کو دیکھ کر کہیں گے اگر آپ ہیں تو ہم بھی ہیں، ہم بھی امام مہدی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ لیکن یہ سچائی، یہ فرش اعضا، یہ ایک محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور اگر آپ تصور کیجئے، جب آپ اعلان، اگر آپ نے 10:30 بجے کا اعلان کیا ہے، 10 بجے کا اعلان کیا ہے، تو آپ کو 10 بجے فرش اعضا پہ آ جانا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرش اعضا ہمارا محتاج ہے؟ کبھی یہ نہ سوچنا کہ فرش اعضا ہمارا محتاج ہے، بلکہ حسین کی ماں، آپ یہاں نہیں جنگل میں جا کر فرش اعضا بچھائیے۔ اگر آپ نے اعلان کیا ہے فرش اعضا کا کہ ہم 9 بجے فرش اعضا بچھائیں گے، تو حسین کی ماں 9 بجے آ کر فرش اعضا پر بیٹھ جاتی اور وہ انتظار کرتی۔ آپ ہی پڑھتے ہیں، آؤ آؤ مجلس میں، اے عزاداروں، فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ آپ مقصد کو سمجھیں، یہ نہ ہو کل یہ تاریخ ہمیں بہت آسانی سے یہ عزاداری مل رہی ہے۔ آپ پاکستان میں جا کر دیکھیں، سعودیہ میں جا کر دیکھیں، باہر جا کر دیکھیں، لوگ گھر سے یہ کہہ کر نکلتے ہیں معلوم نہیں کہ ہم زندہ بھی آئیں گے یا نہیں۔ ہم جا تو رہے ہیں، زندہ بھی آئیں گے یا نہیں۔ یہاں تو کسی کے گلے پر تلوار نہیں لٹکی ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں بھی کچھ ہونے والا ہے۔ یہاں سب کو پتا ہے کہ جائیں گے اور عافیت سے آ جائیں گے، لیکن سلام ہے ان ماؤں کو، یہ جب بچے مجلسوں میں جاتے ہیں تو ماں امام ضامن باندھ کر یہ کہہ دیے، جا بیٹا خدا حافظ، میں تمہیں راہ حسین میں قربان ہونے کے لیے بھیج رہی، وہ تیرا نصیب ہے کہ زندہ آئے یا نہ آئے۔
وہ تیرا نصیب ہے۔ اور لوگوں کے دل سے عزاداری امام حسین کے لیے خوف اس طریقے سے نکل گیا ہے، کہا کہ جب مقصد حسین نہیں تو پھر ہم بھی نہیں ہیں، جب عزاداری نہیں تو پھر ہم نہیں ہیں۔ اور جب ہم ابھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے، ابھی آپ دیکھیں گا دکانوں پہ جا کر دیکھیں بھیڑ لگی ہوئی ہوگی، بھیڑ لگی ہوئی ہوگی، 10 ادھر بیٹھے ہوں گے، 5 ادھر بیٹھے ہوں گے، 4 ادھر بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ بتائیے کون ہے کہ عزاداری کے لیے لڑے؟ ہے کوئی؟ اگر آپ کو عزادار دیکھنا ہے تو آپ کربلا میں جائیے، جو کربلا گیا ہے ان سے سوال کیجئے کہ عزادار کس کو کہتے ہیں۔ جب زوار امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں نا تو اس قدر خدمات کرتے ہیں، اس قدر خدمات انجام دیتے ہیں زوار امام حسین علیہ السلام کی، کہ ان کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتے ہیں اور گرم پانی کر اس کو دھوتے ہیں، اور دھونے کے بعد پھر ایک تولیہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسی تولیے سے ان کے پیروں کو صاف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ لیٹیں، آپ تھک گئے ہیں، ان کے ہاتھوں کو ان کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے دباتے ہیں، اور خدمات ایسی خدمات کرتے ہیں کہ جو گھر میں جو کچھ ہے وہ ان کے یہاں صوفہ ہو، ڈبل بیڈ ہو، کوئی بھی کچھ ہو، سب لا کر سڑکوں پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنے گھروں کو خالی کر دیتے ہیں۔ کہا کہ یہاں پر آ کر ہمارے مولا کا زائر زوار آ کر اس گھر میں آرام کرے گا۔ اور یہ نہیں، ہمارے استاد محترم بتا رہے تھے کہ اگر ایک زائر آرام کر رہا ہے تو 10، اگر گھر میں 10 فرد ہیں تو ہر فرد آ کر الگ الگ سوال کرے گا، بھائی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، اور وہ سو رہے ہیں، لیکن ایک آدمی تعینات کھڑا ہوا ہے کہ معلوم نہیں زوار امام حسین کو کب ضرورت پڑ جائے۔ اب دیکھیں جب زوار کے لیے ان کے دل میں اتنی جگہ ہے تو پھر امام کے لیے کتنی جگہ ہوگی؟ زوار کے لیے اتنی جگہ ہے، زائر کے لیے اتنی جگہ کہ انسان کھڑا ہے کہ معلوم نہیں زوار کو، زائر کو۔ زوار کون ہے؟ ہم ہی میں سے ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں، جانے والے کربلا ہم ہی ہیں۔ اب یہ فرش ازا ہے، اپنے آپ کو بنائیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ماشاءاللہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دست ادب جوڑ کر ایک گزارش کروں گا کہ گھر جائیں، بچوں کو واعظ و نصیحت کریں، اس سے بڑی واعظ و نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے بچوں کو فرش ازا کی ہدایت دیں، جب وہ فرش ازا پر آئے گا تو ادب سیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی کوئی اتنی بڑی درسگاہ نہیں ہے جتنا بڑا درسگاہ یہ فرش ازا ہے۔ اور بچے کو سلیقہ بتائیں، جب آپ اپنے ساتھ بچے کو لے کر آئیں گے تو اپنے برابر میں لے کر بیٹھیں اور بچے کو بتائیں کہ کس سلیقے سے بیٹھا جاتا ہے۔ جب بچہ آپ کے ساتھ آئے گا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، جب 3 دن وہ سب سلیقہ دیکھے گا تو بچہ بھی اسی طریقے سے بیٹھے گا۔ اب ہمیں عزاداری کے مقصد کو سمجھنا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے شہزادی کی نظروں میں؟ اگر آپ شہزادی کی نظروں میں عزادار کی اہمیت دیکھیے گا، اتنا بڑا مرتبہ ہے عزاداروں کا، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دیکھیں تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ کائنات کا رسول جو سردار انبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، اس سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ خاتم النبیین۔ کہا کیا اس سے پہلے بھی کوئی نبی جا سکتا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی کوئی جا سکتا ہے؟ کہا کہ کوئی نہیں جا سکتا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک۔ دیکھیے جملہ دیکھے گا، اپنی اہمیت اور عظمت کو سنبھالیے گا کہ عزادار کیا ہے۔ عزادار شہزادی کی نظروں میں کس بلندی کے حامل ہیں، کس مرتبے کے حامل ہیں، کس رفعت کے حامل ہیں، کتنا مرتبے والا ہے، یعنی شہزادی کی نظروں میں عزادار کی کیا عزت ہے۔ دیکھے گا اپنے آپ کو پہچانو تب حسین کو پہچاننا، کیونکہ ابھی آپ نے اپنے آپ ہی کو نہ پہچانا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ شہزادی کی نظروں میں دیکھے گا کہ عزادار کی کیا اہمیت ہے۔ کائنات کے رسول، سردار انبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آدم ہو کیا چلے جائیں گے؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ آدم کا جنت میں جانا
کسے؟ رسول سے پہلے حرام، ہر نبی کا حرام ہے، کوئی نہیں جا سکتا، کہا کہ کوئی نہیں جا سکتا کائنات کے رسول سے پہلے کائنات کا رسول جنت میں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لکڑہاری جائے گا، ایک ناکا جائے گا، ایک وہ جائے گا، ایک فلاں جائے گا، نہیں، رسول سے پہلے کوئی نہیں جائے گا، لیکن کوئی ہے جو رسول سے بھی پہلے جائے گا۔ دیکھیں عظمت بتا رہا ہوں عزاداروں کہ ہے کوئی نہیں جائے گا، لیکن ایک بی بی ہے کہ جو رسول سے بھی پہلے جائے گی۔ وہ کون ہے؟ مادر امام حسین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو اپنے بابا سے پہلے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول چلیں گے، رک جائیں گے، کہیں گے فاطمہ جنت تیری ملکیت ہے، فاطمہ جنت تیری ملکیت ہے، جاؤ۔ اور جیسے ہی شہزادی جنت کی طرف بڑھیں گی اور جا کر دروازے پر رک جائیں گی، اور جیسے رکیں گے کہ تو کائنات کے رسول کہیں گے فاطمہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ اب جیسے ہی تاریخ کہہ دے کہ ادھر رسول کہے گا، ادھر حور و غلمان ملائکہ استقبال فاطمہ کے لیے کھڑے ہوں گے، اور تمام فرشتے تمام ملائکہ شہزادی کو کہیں گے شہزادی آپ آئیے، ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، شہزادی آپ جنت میں آئیے، جنت آپ کی منتظر ہے، اس لیے کہ جب تک آپ جنت میں قدم نہیں رکھیں گی تو جنت کی رونق نہیں بڑھے گی۔ آپ آئیے، جنت کو اور اپنے نور سے روشن و منور کیجئے۔ لیکن شہزادی چلے گی اور چلنے کے بعد دروازے پر جا کر رک جائے گی، تمام ملائکہ تمام حور و غلمان استقبال کے لیے رکے رہیں گے، لیکن فاطمہ آگے نہیں بڑھے گی۔ جب کائنات کا رسول حکم دے گا بیٹی فاطمہ جنت منتظر ہے، جائیے جنت میں جائیے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ جنت آپ کی منتظر ہے، تو فاطمہ جا کر جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی، اور کھڑی ہونے کے بعد کہیں گی بابا میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کہ شہزادی فاطمہ جنت منتظر ہے، کہا کہ بابا میں نے بھی ایک وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے عزاداروں کی عظمت بتا رہا ہوں۔ کہا کہ شہزادی آپ جنت میں جائیے، تمام فرشتے تمام ملائکہ بلائیں گے، لیکن پھر بھی شہزادی جنت میں نہیں جائے گی۔ کائنات کا رسول کہے گا جاؤ بیٹی فاطمہ جنت میں جاؤ، اپنے قدم مبارک سے جنت میں نور جنت کو انوار فاطمہ سے منور کر دو۔ اب فاطمہ نہیں جائیں گی، جا کر جنت کے دروازے پر رک جائیں گی، اور رکنے کے بعد ایک جملہ کہیں گی بابا فاطمہ جب تک جنت میں قدم نہ رکھے گی جب تک میرے حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے گا۔ جب تک میرے حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے گا۔ اب عزادار کس کو کہتے ہیں؟ عزادار کی عظمت سمجھی ہے آپ نے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں، عزادار اس کو نہیں کہتے۔ جہاں فرش عزا بچھے وہاں جا کر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ حسین کا در بلا تفریط و ملت، کوئی تفریق اس میں نہیں ہے، سب کے لیے یہ در کھلا ہے، سب کے لیے یہ در کھلا ہے۔ کوئی بھی آئے حسین کے در پر، کسی کے لیے قید نہیں ہے۔ ہر مذہب و ملت کا انسان آئے، اس فرش عزا پر آئے اور لے کر جائے، کوئی بھی کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ کیوں قید نہیں ہے؟ قید ہی نہیں ہے، حسین سب کے ہیں۔ کسی نے کہا ہے ہمارے ہیں نہ تمہارے ہیں حسین، ہمارے ہیں نہ تمہارے ہیں حسین، پوری کائنات کے پیارے ہیں حسین، پوری کائنات کے پیارے ہیں حسین۔ حسین سب کے لیے عزیز و دوست سب رکھتے ہیں حسین کو۔ اور یہ عزاداری کل بھی میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا آیت کا، اور کل بھی گفتگو گزر گئی تھی اور طویل گفتگو ہو گئی تھی، اور آئیے آج میں آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، کیونکہ کچھ واعظ و نصیحت تھی اور میرے بزرگوں کے اور بچوں کے لیے کہ اس چیز کا خیال کریں، ہم اہمیت فرش عزا کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ عزا خانوں میں فرش عزا وہیں احترام کریں، اگر گھر میں بھی آپ کے فرش عزا ہے، فرش عزا ہے تو اس کی بھی آپ عظمت سمجھیں۔ عزا خانہ کیا ہے؟ اس کے سامنے جنت بھی کچھ نہیں ہے، جنت بھی
کچھ نہیں ہے، یہ عزا خانہ وہ ہے کہ جہاں سے جنت کو بھی راستہ ملتا ہے. جنت ان کی ملکیت ہے. اب انسان جنت کے منتظر میں رہے. اب آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ماتم کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی. نہیں، اللہ نے تمہارے لیے کچھ چیزیں بھی رکھی ہیں. دنیا میں بھی 2 چیزیں رکھی ہیں. کیا؟ وادی برہوت. وادی برہوت کیا ہے؟ برزخ. برزخ میں 2 جگہ ہیں، وادی برہوت اور وادی السلام. یہ 2 چیزیں ہیں. جنت میں سب جائیں گے. مولا نے بھی یہ کہا ہے کہ برزخ کا انتظام خود کرو، جنت کا انتظام ہم کریں گے. پہلے برزخ ہے، جنت تو بعد میں ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ برزخ کس طریقے سے آپ کو لے جانا ہے، اپنے آپ کو کس طرح سنوارا ہے. برزخ اور وادی برہوت میں دیکھیے، وادی السلام کون سی جگہ ہے؟ وادی برہوت. وادی السلام مدینے میں ہے، وادی برہوت شاید افریقہ میں. تو اب یہ جگہ، اب ان جگہوں کے بارے میں بتا دوں اور پھر اپنی منزل کی طرف آتا ہوں. وادی السلام وہ جگہ ہے کہاں جہاں اچھی ارواحیں جائیں گی. اچھی ارواحیں جو ہوں گی، جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیا ہوگا، جنہوں نے نماز کو کبھی نہ چھوڑا ہوگا، جنہوں نے پابندی کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، جنہوں نے پابندی کے ساتھ خمس و زکوٰۃ دیا ہوگا، جس نے پابندی کے ساتھ امر بالمعروف کیا ہوگا، جس نے پابندی کے ساتھ نہی عن المنکر کیا ہوگا، جس نے اسلام کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کیا ہوگا، جو اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوگا، ان کے لیے کہاں جگہ ہے؟ وادی السلام. اور جنہوں نے یہ فعل انجام نہیں دیے، ان کی جگہ کیا ہے؟ وادی برہوت. اب وادی برہوت میں کیا ہوگا؟ ہر چیز آگ کی ہوگی. بستر بھی آگ کا ہوگا، تکیہ بھی آگ کا ہوگا، کھانا بھی آگ کا ہوگا، اور اس طریقے ہر چیز، کھانا پینا اور بچھونا سب آگ کا ہوگا. اور وہاں پہ آپ کو اذیت دی جائے گی، بار بار آپ کو اذیت دی جائے گی، ہر بار اذیت دی جائے گی. اور جب اذیت دی جائے گی لوگ تڑپیں گے، روئیں گے. پروردگارا ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے، معبود پھر ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے. اب جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، اس کے بعد ہم یہ گناہ انجام نہیں دیں گے. اور جب گناہ انجام نہیں دیں گے، ہر فرد چیخے گا، چلائے گا، پروردگارا ایک موقع اور دے دے. تو اللہ کہے گا میں نے بہت موقع دیے ہیں، بہت موقع دیے ہیں، اور تو نے توبہ بھی کتنی بار کی ہے، بار بار توبہ کی ہے، بار بار استغفار کیا ہے اور بار بار توبہ کی ہے، لیکن میں تجھے پھر بھی نظر انداز کرتا رہا. اور جب صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، جب صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، تو پھر ایک مثال سے وعدے کر کے اور اپنی منزل کو بس قریب کر رہا ہوں. ایک بچہ ہے، آپ نے دیکھا کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، بار بار وہ حرکتیں کر رہا ہے. آپ نے اس کو ایک بار کہا بیٹا آرام سے بیٹھی، پھر دوبارہ اس نے حرکت کی، پھر آپ نے کہا بیٹا آرام سے بیٹھے، پھر دوبارہ اس نے حرکت کی، پھر آپ نے کہا بیٹا آرام سے بیٹھا. آپ کتنی بار اس کو سمجھائیے گا؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار. جب حد سے زیادہ تجاوز ہو جائے گا تو اس وقت آپ کہیں گے خاموش بیٹھے، یا اگر پھر بھی نہیں مانا تو پھر آپ اس کو ضرور مانیں. کیوں؟ کہا کہ مجھے غصہ آ گیا، تحش آ گیا، بہت سمجھایا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اللہ آپ سے بھی زیادہ موقع دیتا ہے، اللہ آپ سے بھی زیادہ موقع دیتا ہے. اللہ بہت موقع دیتا ہے، بہت موقع دیتا ہے انسان کو، بہت موقع دیتا ہے. کہا کہ اب بھی سدھر جا، ابھی سدھر جا، اب بھی سدھر جا، اب بھی سدھر جا، لیکن انسان سدھرتا نہیں. اللہ کہے گا میں نے تو دروازے توبہ تمہارے لیے کھول دیے تھے، لیکن تو نے میرے گھر میں آ کر کبھی توبہ ہی نہیں کی. تو نے میرے گھر میں آ کر کبھی توبہ ہی نہیں کی. اگر توبہ کرتا تو میں تجھے معاف کر دیتا. چاہے انسان نے بھی گناہ کریں، لیکن سب سے بڑی جگہ اگر توبہ کی ہے تو فرش عذابی ہے. کیونکہ جو حسین سے منسلک ہو گیا، یہ بتائیے، مسائب میں اور پڑھنا چاہ رہا تھا کیونکہ منزل یہاں تک آ گئی.
مصائب میں جناب جون کے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن موضوع میرا جس طرف گھوما ہے تو میں اسی طرف اپنے مجلس کو اور مصائب کو بھی ربط دیتے ہوئے، جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چل رہا تھا تو ایک قافلہ اور پیچھے پیچھے چند آدمیوں کا چل رہا تھا، ساتھ یہ قافلہ چل رہا تھا۔ جہاں حسین کا قافلہ کسی صحرا میں رکتا تھا تو کچھ دور پہ یہ قافلہ بھی رک جاتا تھا، اور جب یہ قافلہ کچھ دور پر جا کر رک جاتا تھا تو یہ بھی، لیکن اس قافلے میں جو خاتون تھی، جو بیوی تھی، بزرگ تھی، وہ جب اس قافلے کو دیکھتی تھی تو اس کے دل سے ایک آہ نکلتی تھی، اس کا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، رات تو نیند نہیں آتی، پریشان ہے۔ یہ کس کا قافلہ؟ ایک بیٹا ہے، ایک ماں ہے اور ایک زوجہ ہے۔ کون ہے؟ وہب قلبی، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی ساتھ ساتھ چل رہے۔ دیکھیے توبہ، جب توبہ کا در کھلتا ہے تو کہاں سے کھلتا ہے؟ توبہ کا در حسین کے در ہی سے تو کھلتا ہے۔ آنے کے بعد جب برداشت نہ ہوا تو ماں نے کہا بیٹا جا کر تو دیکھو یہ کس کا قافلہ ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں اور مرد بھی ہے، جا کر تو پوچھو کہاں سے آئے۔ وہب قلبی پہنچتے ہیں، سلام کیا، کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ وہب واپس آئے، کہا کہ اماں یہ قافلہ مدینے کا رہنے والا ہے، بس جیسے ہی سنا تو اور دل بے چین ہو گیا۔ کہا کہ یہ پوچھو کہ مدینے میں کس محلہ کے رہنے والا ہے؟ بس جیسے ہی آئے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کس مدینے میں کس محلے میں رہتے ہیں؟ کہا کہ مدینے میں ہم محلہ بنو ہاشم میں رہتے ہیں۔ بس یہ سنا، کہا کہ اماں یہ محلہ بنو ہاشم کا قافلہ محلہ بنو ہاشم کا رہنے والا ہے۔ پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ کس خاندان سے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بس جیسے یہ جملہ کہا کہ جا کر اپنی ماں سے کہہ دو۔ دیکھیے ابھی امام نے ماں سے نہیں ملے، امام حسین نے ایک جملہ کہا، جاؤ جا کر اپنی ماں سے کہہ دو، کہا کہ ہم بنو ہاشم خاندان سے ہیں اور میں محمد کا نواسہ حسین ہوں۔ بس جیسے یہ سنا تو عزادارو یہ جملہ جا کر کہا کہ یہ کسی کا قافلہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے رسول محمد کے نواسے کا قافلہ ہے۔ بس جیسے ہی محمد کے بارے میں اس نے خاتون نے سنا تھا، بس دل تڑپ گیا، کہا کہ یہ پوچھے کہاں کا قصد ہے، کہا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ بس زادارو کہا کہ یہ قافلہ کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ بس زادارو اس کے بعد کہا کیا مسئلہ ہے، تو پوری تاریخ بتا، امام حسین نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب وہب نے جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو یہ قافلہ بھی جا کر کربلا کے مقام پر ٹھہرا۔ اب جب قربانیوں کا وقت آیا ہے نا تو عزادارو وہب کی ماں نے جا کر کہا بیٹا اس سے بڑا تمہیں کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ دیکھیں وہب یہ عیسائی ہے لیکن ابھی ایمان نہیں لایا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن حسین کی محبت دل میں آ گئی، ابھی سجدے بھی نہیں کیے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن وہب آنے کے بعد وہب کی ماں نے کہا کہ جاؤ نواسہ رسول پر قربان ہو جاؤ، کیونکہ اس سے اچھا موقع کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اب وہب چلنا چاہتے تھے، بیوی نے دامن پکڑ لیا، کہا کیا تنہا جاؤ گے؟ مجھے چھوڑ کر مجھے کس کے حوالے کر جاؤ گے؟ لیکن میں آپ کو حسین پر قربان ہونے سے منع نہیں کرتی، میں بھی حسین کے خدمت میں جاؤں گی، آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گی۔ اور چلے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا فرزند زہرا مجھے معلوم ہے کہ میرا شوہر آپ پر قربان ہو جائے گا، آپ پر فدیہ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ یہ تو آپ پر شہید ہو کر آپ پر قربان ہو کر جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بس وفادارو حسین نے یہ سنا اور سننے کے بعد کہا زوجہ وہب کیوں فکر کرتی ہو؟ حسین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے کہ تم وہب سے پہلے جنت میں جاؤ گی اور جنت کے دروازے پر جا کر تم وہب کا استقبال کرو گی۔ دیکھیں امام نے وعدہ کیا ہے وہب کی بیوی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ اب وہب آئے، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ ابھی تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ رہو، لیکن پیچھے سے ماں آ گئی، کہا اے فرزند رسول
کیا آپ میری قربانی کو قبول نہیں کریں گے؟ کیا آپ میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت نہیں دیں گے؟ بس عزاداروں ایک جملہ کہا کہ اگر فرزند رسول، اگر آپ نے میرے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں آپ کی ماں فاطمہ اور آپ کے نانا رسول سے شکایت کروں گی کہ میرا بیٹا خدمت حسین میں آیا تھا لیکن اجازت نہیں ملی۔ بس عزاداروں ادھر امام نے تاریخ کہتی ہے کہ وہب کو اجازت دی، وہب جنگ کرتے جاتے تھے۔ عزاداروں ایک بار وہب کب تک لڑتے؟ اگر امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے تو وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا جنگ کر رہا تھا۔ بس عزاداروں ایک بار فوج سمٹ آئی، وہ پر تلواریں چلنے لگی۔ اب تاریخ کہتی ہے کوئی نیزے سے وار کر رہا تھا، جب وہ زین سے زمین پر آئے نا، ایک بار وہ نے آواز دی یا ادرکنی۔ بس عزاداروں حسین چلے، عباس کو ساتھ میں لیا، علی اکبر کو ساتھ میں لیا، اب یہ چلے دشمنوں کو بھگایا۔ اب کیا دیکھا کہ وہب کربی زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار عزاداروں وہب کلبی نے حسین کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ مولا چاہتا ہوں کہ جب میری سانسیں نکلے، جب میری روح قفس انصری سے پرواز ہو تو آپ کے چہرے کی زیارت دیکھ کر میری روح قفس انصری سے پرواز ہو۔ بس عزاداروں امام نے وہب کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ ایک بار عزاداروں جناب عباس سامنے کھڑے ہوئے ہیں، علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، جناب عباس کے چہرے کو دیکھا۔ عزاداروں وہب روتے جاتے تھے، گریا کرتے جاتے تھے، لیکن عزاداروں جب وہب رونے لگے ہیں تو عزادار کون ہے؟ تو امام نے کہا وہب رونے کا سبب کیا ہے؟ ان قریب تم جنت میں جانے والے ہو۔ کہا کہ مولا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک خاتون ہے جو اپنے بالوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، ایک شخص ہے جو اپنے امامے کو ہاتھ میں لیے ہوئے گریا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہب تم نے جنت کو پا لیا ہے، اے وہب تم ہمارے اولاد ہو۔ تو امام نے کہا یہ کوئی نہیں، یہ خاتون میری ماں فاطمہ ہے۔ بس عزاداروں وہب کی روح عزاداروں کا فضون سری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا مولا آپ نے وہب کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہے، لیکن جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے تو اس وقت آپ کے سر کو زانوں پر کون رکھے گا؟ تو آواز آئے گی اے وہب تم فکر نہ کرو، جب میرا حسین زین سے زمین پر آئے گا تو یہ دکھیاری ماں اپنی آگوش کو بہلا دے گی، آ میرے لال حسین آ جا میری آگوش میں۔ سیعلم الذین ظلموا نعی من قلبی انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ معبود ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما۔ معبود جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ معبود ہمارے آنسوں کو مال زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے اس مجلس حسین کا اور ہمارے آنسوں کا، ہمارے آنسوں کو مال زہرہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے اس مجلس حسین کا، اس وقت سب کی آنکھیں گریائے آمادہ ہیں اور آنسو بھی آنکھ میں لیے ہوئے ہیں۔ معبود جس بچے کی طبیعت خراب ہے ان آنسوؤں کے صدقے میں اس بچے کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اب اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما اور ہمیں امام کے انصار میں قرار دے۔ مومنین اعلان سماعت فرمائیں۔ ٹھیک بعد نماز مغربین بلا انتظار مجلس شروع ہو جائے گی اور تمام مومن سے گزارش ہے عزادارہ نے سید الشہداء سے کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے مجلس میں شریک ہوں اور شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں۔ ماتم الشعر